کہ بھئی شیطان کیسے برداشت کرے گا کہ یہ میرا اتنا پرانا گاہک ہے, بڑے مزے لگتے تھے اور جالی میری سے پکی تھی, دوستی کرتی تو وہ تو نہیں چھوڑنا چاہتا تجھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک چیز کا خیال رکھنا, اگر تو نمازوں میں آنا شروع ہو گیا, سمجھ پیدا ہو گئی ہے, سب کچھ کر رہا ہے ماشاءاللہ, جماعتوں میں جا رہا ہے, تبلیغ میں جا رہا ہے, واعظوں میں بیٹھا ہے, جن سے تجھے کوئی توجہ مل گئی ہے, تو خیال آ گیا, میسج پہنچ گیا میرا تیرے دل کے اندر, تو اب کیا ہے ٹھیک ہو گیا. تو لیکن ایک چیز کا بھی خیال رکھنا اللہ پاک کرتا ہے کہ ابھی پکا نہیں ہے تو, میں ایک تجھے سمجھا دیتا ہوں بات, بڑی کام کی بات ہے, غور سے سنیں آپ. حوصلہ بڑا ہے, بس جی اب تو نمازی ہو گئے, ہم تو بڑے یہ کرنے لگے ہیں, نیک ہو گئے, فلاں ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار, اذا مس طائف من الشیطان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوگا کیا کہ ایک چیز تو تجھے پھر بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا, بہت سخت. وہ کیا ہے؟ شیاطین ہے, جو تیرے ازلی دشمن ہیں, پکے تیرے دشمن ہیں, وہ نہیں چھوڑتے, وہ نہیں چھوڑیں گے تجھے. اذا مس طائف من الشیطان, اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں فرماتا ہے کہ وہ تجھے اب کیا کوشش کریں گے, بھائی اس کو نکالو یہاں سے, اس کو یہ جو کس طرف چل پڑا ہے, نمازوں کی طرف, یہ ذکر کی طرف, تلاوتوں کی طرف, یہ کیا حساب شروع کر دیا اس نے. اب کوئی شیطان پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں, ہر طریقے سے, ہر بہانے سے انسان کے حائل ہوں گے, خیالات بھی آئیں گے, پھر دوست احباب بھی آئیں گے, پھر چیزیں ایسی ہوں گی, بڑے بڑے ڈرامے کرے گا شیطان ہمارے ساتھ, بڑے بڑے ڈھکوسلے مارے گا. بدلنے کے بعد, ٹھیک ہونے کے بعد کانفیڈنس نہ رکھ لینا بھائی ہم بالکل ٹھیک ہو گئے, کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میں تمہیں اس کا علاج بتا دیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کر لو گے, اس علاج کو میرے اختیار کرو, تو پھر کام تمہارا چل جائے گا. کہ جب یہ حالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں تذکروا فاذا ہم مبصرون. ایک ہی چیز انسان کو بچائے گی, اگر تم نے کے ساتھ ٹھیک ہونے کے بعد, سمجھداری ہونے کے بعد تذکروا, اللہ کا ذکر کا سہارا لے لیا, تو تم نے ایک چیز کا سہارا لے لینا. اللہ پاک کہتے ہیں میں تمہیں بچانے کے لیے ایک چیز رکھی ہے کہ جب تم بہکنے لگو, یا کمزور ہونے لگو, یا تم بھٹکنے لگو, یا ایسی حالت ہونے لگے, تو تمہیں ایک چیز کا سہارا لینا پڑے گا. کوئی چیز تمہیں نہیں بچائے گی جز تذکروا فاذا ہم مبصرون. جیسے تمہیں میرا ذکر شروع کرو گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کو کھول دوں گا. جیسے گناہ کے ساتھ بڑھنے لگے گا, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا, تو ایک دم اس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ میں کھول دوں گا. کون سی آنکھیں؟ یہ نہیں, دل کی آنکھ کھلتی ہے. خبردار یہ کام نہیں کرنا تمہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ پھر بچاتے ہیں اس کو. تذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کہتا ہے واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان جو ہے بچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اخوان ہوں یمد ہوں, آگے قرآن ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھائی سے بات کو نہیں سمجھتے, جن کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں فلاں کیا ہے, اور جو اس میری دی ہوئی علاج کا سہارا نہیں لیتے, اللہ پاک کہتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یمد ہوں اخوان ہوں یمد ہوں. یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر شیطان کو گھسیٹ لیتا ہے. یا قرآن بتا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے, ان کو گھسیٹ لیتا ہے, اور گھسیٹتے گھسیٹتے پھر اپنا یار دوست بنا کے پھر اندھیروں میں گم کر دیتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھ لیں اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے. ان لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو اب بالکل راست باز ہو گئے, متقی ہو گئے, تقوی والے ہو گئے, ان الذین اتقوا, ان کے ساتھ مخاطب اللہ پاک کہ تم واقعی درجے میں پہنچ چکے ہو, بڑے اچھے اعمال تم کر رہے ہو, نیک بن گئے ہو, زمانے میں مشہور ہو گئے, تم بولے نہیں ہو, لیکن ابھی کچھ پتا نہیں جب تک قبر نہیں آ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابیو, میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کر دینے والی چیز ہے. بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرمائے اللہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اتنی زبردست ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہے. واقعی وہ ہم کہہ رہے ہیں کیوں اتنا بہترین ہے تمہارے اعمال میں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال کو پروٹیکٹ کر لے گا, شیطان کا حملہ چلنے نہیں دے گا. اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے, اس لیے کہ تمہارے اعمال کو ہر برائی سے دور رکھ کے وہ تمہیں پاک رکھے گا, بے انتہا پاک کر دے گا. اور تیسری چیز درجات, فرمایا جتنے بھی تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو وہ اس نے پاک اور صاف اور پسندیدہ اللہ کے ہوں گے، ہر لمحے تمہارے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا.